دیکھیے آج کا جو مشاعرہ تھا اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اردو آج بھی مقبول ہے، پاپولر ہے اپنی شاعری کی وجہ سے، مشاعرے کی وجہ سے، لیکن اس کا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اردو ایک تفریح کی زبان بن گئی ہے، انٹرٹینمنٹ کی زبان بن گئی ہے، اور اچھا کلام، معیاری کلام وہ جو ہے وہ اکثر بڑے بڑے مشاعروں میں بھی نہیں سننے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار نعرے بازی سننے کو ملتی ہے، کبھی کبھی ریٹورک ہوتا ہے، سنسنی ہوتی ہے، اور یہ سب کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ تعریف توصیف حاصل کرنے کے لیے، واہ واہی بٹورنے کے لیے۔ لیکن آج کا مشاعرہ اس معاملے میں تھوڑا سا منفرد تھا کہ اس میں معیاری کلام سنایا گیا اور اس میں اونچے اونچے خیالات پیش کیے گئے، اور ان کی بہت پذیرائی ہوئی، ان کو بہت پسند کیا گیا، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف توصیف کی۔ تو اس کا سبق یہی ہے کہ فنکاروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کہ مشاعروں میں پڑھتے ہیں، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا کلام اگر آپ سنائیں گے تو اس کی پذیرائی نہیں ہوگی، اور شاعری صرف تفریح کا سامان نہیں ہے، بلکہ شاعری میں آج کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے، انسان کا کرب کا اظہار ہوتا ہے، اور بہت کچھ گہرائی ہوتی ہے شاعری میں۔ تو وہ ساری چیزیں آج کے مشاعرے میں ہم لوگوں کو سننے ملی، اور اس لحاظ سے یہ مشاعرہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت، لیکن شاعری یا جو فکشن ہے، ادب عالیہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آپ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد بھی اس کو پڑھیں گے۔ شاعری آپ دیکھیں، غالب کی، میر کی شاعری آج زندہ ہے تو اس کی ایک لمبی عمر ہے۔ اور شاعری کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نثر کتنی بھی اچھی لکھیں، یاد نہیں رہتی، حرف برف یاد نہیں رہتی، لیکن شعر جو ہے وہ حرف برف یاد رہتا ہے، اور اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور جب بھی اس کو سنایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ رغبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، لوگوں کو انسپائر کرتا ہے۔ یہ شاعری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے۔ تو صحافت کی اپنی ضرورت ہے اور شاعری کا اپنا مقام ہے، دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور جس کو صحافت کی صلاحیت دی گئی ہے وہ صحافت کا کام کرتا ہے، جس کو شاعری کی صلاحیت دی گئی ہے وہ شاعری کرتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دونوں صحافت کی مدد سے شاعر کو بہت سارے خیالات ملتے ہیں، اور بہت ساری شاعری کو اپنے صحافتی مضمون میں استعمال کر کے ایک صحافی اس کو خوشنما بناتا ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اردو کی قوت ہے، تو اب اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اب وہ آپ ہر قسم کا گانا لکھو، لیکن چلے گا تو وہی جس میں کہ اردو زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہ سننے کو اچھی لگتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ اردو کی ایک قوت ہے، طاقت ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں ایک جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج 26 جنوری میراوٹ میں ادارہ ادب اسلامی ہند میراوٹ شاخ نے، میراوٹ یونٹ نے ایک ادبی نشست کا ایک بزم مشاعرے کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے بزرگ شعراء جو کونا مشق ہیں، جو ادب اور اشعار کی دنیا میں جن کا مقام ہے، ایسے شعراء کو، اور جو ہماری نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، جو شعر و ادب کی محفل میں جنہوں نے قدم رکھا ہے، ان کا ایک مشترکہ پروگرام ہو، تاکہ کچھ روایت سے بھی واقفیت ہو اور ادب کے ہنر سے بھی واقفیت ہو، اور باذوق سامعین کے لیے ایک ان کے لیے ایسا سامان ہو کہ وہ لوگ اس امتزاج کو دیکھ سکیں۔ فکر کے ساتھ فن کا مظاہرہ آج کی مشاعرے کا بنیادی مقصد تھا، اور اس سلسلہ ہم نے
ادارہ ادب اسلامی میرٹھ میں گزشتہ 25 سالوں سے سرگرم عمل ہے. 25 سال پہلے ہم نے پہلے مشاعرہ ہم نے رکھا تھا. اور میرا روڈ ہم دیکھتے ہیں کہ مضافات کا وہ علاقہ کہ بڑا مردم خیز ہے. شعراء ادبا کی آماجگاہ ہے. ہم نے یہی کوشش کی کہ یہاں جو شعراء کرام رہائش پذیر ہیں وہ اور شہر کی نئی نسل کے ہمارے نوجوان شعراء جو نمائندہ شعراء ہیں وہ لوگ بھی یہاں موجود ہوں. بعض اوقات سامعین کی بڑی تعداد ہے. تو اس سلسلہ انشاءاللہ بھی شروع رہے گا. بڑی سطح پر ہم یہ اس طرح کے مشاعروں کا انشاءاللہ انعقاد کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہر سے اس پروگرام کی صدارت علی جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب جو ادارہ ادب اسلامی ہند کے آل انڈیا پریسیڈنٹ ہے اس میقات کے لیے، ان کی صدارت مشاعرہ ہوا. مشاعروں میں اپنی نوعیت سے منفرد مقام رکھنے والے ناظم نظامت کے فرائض انجام دینے والے یوسف دیوان صاحب کی نظامت میں آج کا جو مشاعرہ ہوا. اور یوسف دیوان صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اس پروگرام کو مشاعرے کی نظامت کی، اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف رانا صاحب، جناب ملک عظیم صاحب، پروفیسر سعید خان صاحب، میرٹھ کے اسلم ثانی صاحب اور طنز و مزاح کے مشہور شاعر حضرت محشر فیض آبادی صاحب، ان لوگوں نے اپنے کلام بلیغ سے، جناب رشید اشر صاحب، ان لوگوں نے حسنین ساحل صاحب، اب نام لیتے جاؤں تو لمبی فہرست ہے. ان شعراء نے اپنے کلام بلیغ سے سامعین کو نوازا. ان کی آمد کا، تمام شعراء کرام کی آمد کا میں مشکور ہوں کہ وہ آئے اور اس محفل کو رونق بخشی. مہمان خصوصی ڈاکٹر چشتی محمد طارق صاحب کا کہ ان کا تعاون، جو کہ جماعت اسلامی میرٹھ کے امیر مقامی ہیں، ان کا تعاون ہمیں شامل آ رہا. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آنے والے شعراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مقامی جو بعض افراد ہیں جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے جو یہاں پہ بھی پیش کیا تو قطعات تھے اور ایک غزل تھی جو میں نے ابھی اس مشاعرے میں پیش کی. اس کے چند اشعار. اب اس کے ایک جو میں نے سمجھ لیے قطع، ایک ہی قطع کہتا ہوں کہ میں ہوں ذرہ مگر تو خالق ماہ و مہر ٹھہرا. میں ہوں ذرہ مگر تو خالق ماہ و مہر ٹھہرا. کہاں میری خطا ٹھہری، کہاں تیرا قہر ٹھہرا. تو ہے غفار اور رحمت تیری ہر شے پہ حاوی ہے. تو ہے غفار اور رحمت تیری ہر شے پہ حاوی ہے کہ پارا آگ پر قبر دیا باد سحر ٹھہرا. یہ میں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. آج یوم جمہوریہ بھی. جی، یوم جمہوریہ کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ آج کے دن ہم نے اپنے ملک کو ایک دستوری ملک بنایا. یعنی اب یہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ دستور اور قانون کے مطابق ہوگا. نہ قانون سے کوئی بالا تر ہے، نہ قانون کی نظر میں کوئی اونچا نیچا ہے. یہ دستور ہمیں یہ حق دیتا ہے اور اسی کی خوشی میں ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کو برابری کے حقوق اس دستور نے عطا کیے. نہیں، اردو کے اندر مشاعرے تو اردو سے ہی شروع ہوئے ہیں اور اب بھی آپ اگر اخبارات میں یا اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں اردو کے مشاعرے ہو رہے ہیں. بلکہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی، اور ان ممالک میں جو کیا کہتے ہیں مغربی ممالک ہیں، وہاں اردو کا ہم نے بہت زوردار مظاہرہ دیکھا ہے. ہم تو جب سمجھیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کینیڈا جب میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو میرے اندر ایک جھجک تھی کہ یہاں تو سب انگلش والے ہیں، انگریزی میں بات کریں گے، ان کی انگریزی
ہماری انگریزی بہت فرق ہے، ہم کیسے ان سے کمیونیکیٹ کیسے کر پائیں گے. لیکن ایئرپورٹ سے لے کے اور گھر آنے تک، پھر کینیڈا میں جہاں جہاں گئے سب جگہ اردو بولنے والے تھے. وہاں تو ایک انٹرویو بھی میں نے دیا تھا ایک ٹی وی چینل کو، اور اس میں بھی یہی سوال ہوا تھا کہ اردو کا مستقبل کیا ہے. میں نے کہا اردو کا مستقبل یہی کہ آج کینیڈا میں ہر دفتر میں، ہر مقام پر، ایئرپورٹ پر، شاپنگ سینٹر پہ، بڑے بڑے مالز میں اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں. تو اردو کا مستقبل تو روشن ہے. آج لوگ پسند کرتے ہیں اردو. نہیں، عرصہ بات تو نہیں کہہ سکتے ہیں. بیچ میں ہو سکتا ہے سال 6 مہینہ گیپ رہا ہو، کیونکہ یہاں اس آئی سی ایم میں، اسلامک سینٹر میں روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. تو مشاعرے وغیرہ کے لیے یہاں پہ یہ آڈیٹوریم اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے میرٹھ میں دوسرے مقامات پر کیے ہیں. تو اس میں کنٹینیوٹی رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس دفتر میں موقع ملا، یہاں آڈیٹوریم آج خالی تھا تو ہوا، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. حاضرین، سامعین، میں خدا کا حقیر بندہ ہوں، لوگ مجھ کو عظیم کہتے ہیں. چھوٹا موٹا شاعر ہوں، اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اسلامی ہند کے بزم مشاعرہ میں مجھے مدعو کیا گیا. میں بہت بہت مشکور ہوں پرنسپل طاہر شاہ صاحب کا. اور آج ایک بہت اچھی نشست رہی، ایک بہت اچھا مشاعرہ رہا. کافی لوگوں نے اچھی اپنی اپنی تخلیق پیش کی، اور ایک میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی نشستیں، اس طرح کے مشاعرے یہاں پہ اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار ہو تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اور جو نئے لوگ ہیں، نئے شعراء کرام ہیں، وہ آئیں گے، کچھ سیکھیں گے. تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پرنسپل ڈاکٹر طاہر صاحب کا. اور بس گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہو یہاں پہ آئیں اور ہمیں سنیں. میں بہت دور سے نہیں آیا. میں پچھلے 30 سال سے میرا روڈ پہ ہی رہتا ہوں اور یہیں سے آیا ہوں. لیکن یوسف دیوان صاحب سے میری بہت پرانی ملاقات ہے، کم سے کم 25 سال پرانی. اور یہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ کبھی ان کی نظامت میں غزل پڑھوں، شعر پڑھوں. تو آج میرا وہ مطلب تمنا بھی آج پوری ہو گئی ہے. اور ہمارے بڑے اچھے دوست ان سے ہیں، بہت اچھے مخلص آدمی ہیں، بیچارے اچھے شاعر ہیں، اور بہت اچھی آواز کے مالک ہیں. اور باقی یہاں اس ہال میں کئی بار میری کتابوں کا اجرا ہوا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کلیم ضیاء کے ساتھ میری کتاب کا اجرا ہوا ہے. اور ویسے میں آبائی وطن میرا لکھنؤ ہے، اور میں لکھنؤ سے یہاں میرا روڈ تقریباً 50 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے. اور میں فلم لائن میں ہدایت کار بھی ہوں، اور اسکرین پلے رائٹر بھی ہوں، گیت کار بھی ہوں. آپ نے یہاں اشعار پیش کیے سامعین کے ساتھ. جی ہاں، اس میں سب سے پہلے ایک شعر جو پیش کیا میں نے، تو اپنے آج کے مشاعرے میں نے شروعات کی تھی اپنے اسی شعر سے جو میرا تعارف ہے. تو ابھی میں پھر واپس اس کو دہراتا ہوں کہ میں خدا کا حقیر بندہ ہوں، لوگ مجھ کو عظیم کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو میں نے غزل پڑھی اس کا مطلب رہا کہ نظر بچا کے تیری کج نظر سے لوٹ آیا، نظر بچا کے تیری کج نظر سے لوٹ آیا، تیری نظر تھی جدھر کو ادھر سے لوٹ آیا. اس کا ایک شعر کہ خلا میں ڈھونڈ مجھے آ اڑان بھر تو بھی، تیرے جہان کی میں بحر و بر سے لوٹ آیا، تیرے جہان کی میں بحر و بر سے لوٹ آیا. نہیں، میں دو فلمیں ڈائریکٹ کی، لیکن اتفاق سے وہ بدقسمتی سے وہ ریلیز نہیں ہوئی. وہ آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں پروڈیوسر اور فائنینسر کے، اس جھگڑے میں ریلیز نہیں ہوئی. ویسے دو ویڈیو فلمیں میں نے ڈائریکٹ کی ہیں، بنائی، ان کا بھی وہی شروع ہوا. میں دوردرشن پہ 6-7 پروگرام ڈائریکٹ کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں. میرا آخری جو دوردرشن پہ تھا وہ صحرا اپنے نصیب کا، جس کے 13 ایپیسوڈ آئے تھے، وہ لکھا بھی میں نے تھا اور ڈائریکٹ بھی میں نے کیا تھا. کرتے ہیں چاہے وہ اردو جانتے ہوں، پڑھتے ہیں، لکھتے نہیں ہوں، سمجھتے ہیں اگر ہیں
تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کی جتنی نشستیں ہوتی ہیں مشاعرے ہوتے ہیں، اور آج کل تو زیادہ تر سارے مشاعرے جو ہیں وہ انٹری فی والے نہیں ہوتے، سب فری ہی ہوتے ہیں، تو سب لوگ آئیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے استفادہ کریں، مشاعرے سن کے لوگوں سے سیکھیں. اور بہت سے لوگ ہیں جیسے کہ آج کے مشاعرے میں مشکل سے 2 یا 3 سامعین تھے، باقی سب شاعر تھے. نہیں، اردو ختم نہیں ہو رہی ہے. اردو کا گہوارہ تو ایسی جگہ پہ بن رہے ہیں جس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پوری دنیا میں اردو کے گہوارے جو پھیلتے جا رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اردو جو، کیونکہ ہماری اولادیں اپنی خود کی جو تھیں وہ اردو سے ذرا دور ہو گئیں، اردو پڑھنے کے بعد بھی اردو سے دور ہو گئیں، لیکن اردو کے گہوارے جو ہے نان مسلمس میں زیادہ ہو رہے ہیں ابھی. اور چونکہ وہ بیچارے صرف سمجھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں اردو میں، اس لیے ان کے لیے میں نے ابھی جو میرا آخری جو ابھی لیٹسٹ جو میرا مجموعہ آیا ہے وہ میں نے اسی میں دیوناگری میں ہی چھاپا ہے کہ وقت کی دھوپ درد کے سائے. تو اس میں میری جتنی بھی اردو کی غزلیں ہیں اور گیت ہیں اور شعر ہیں سب اس کے اندر شامل کر دیا ہے. تو الحمدللہ ہم بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ یہاں جماعت طرف سے ادب اسلامی جو ہمارا ادارہ ہے اس کی طرف سے کوئی ایک بہترین پروگرام ارینج کیا جائے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے کوشش کی، تو یہاں مقام کے شاعروں کو اور دور دراز سے ان کو شاعر ہیں ان کو بلایا گیا. تو الحمدللہ انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اس پر اور آئے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے پوچھا گنتنتر دیوس کے بارے میں کہا، تو یہ سارے ہندوستانیوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس دن جو ہے ہمارے دیش کے لیے سمویدھان ملا جس میں سبھی دھرم، جاتی، پنتھ، سارے انسانوں کے لیے جو ہے ایک برابری کا جو درجہ دیا گیا ہے اور سب کو اپنے وچاروں، اپنے خیالوں کا جو رکھنے کا، ان کو پیش کرنے کا جو آزادی دی گئی ہے. یہ سمویدھان اس لحاظ سے ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سمویدھان میں جو باتیں سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، جو کہ قانون قاعدے ہیں، اس پر ہم سب کو جو ہے عمل کرنا چاہیے. اس سے ہمارا اور دیش کا فائدہ ہوگا اور دیش ترقی کرے گا. اس مشاعرے میں مقام سے میسر فیض آبادی صاحب، رشید بسر صاحب، عظیم ملک صاحب، اسلم ثانی صاحب اور دوسرے شاعر ہمارے محمود خان صاحب، سعید پروفیسر سعید خان صاحب اور کچھ اور شاعر ہیں، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ان کا. وہ آئے تھے، شامل ہوئے تھے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہترین کلام سے جو ہے ہم سب کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ادب کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ایک ہمیں اچھی خوراک دی آئندہ کچھ اس شاعری کے، ان کے شعر و شاعری کے اس میں روشنی میں کچھ کام انجام دینے کے. جی الحمدللہ ان کی نظامت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں. میں پہلی بار اتنی اچھی نظامت جو ہے دیکھا میں نے. اور انہوں نے جو چند بیچ میں جو آثار پیش کرتے تھے، وہ اپنے شعر رکھتے تھے، اس سے جو ہے ہمیں ایک روحانی خوراک جو ہے حاصل ہوئی ہے اسے. اس کے لیے ہم کے بہت شکریہ ہیں. مطلب ادھر ادھر وہ نہیں لے گئے، جو ہم چاہتے تھے جس طرح سے جو کردار سازی والا معاملہ ہو اس کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے. الحمدللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے جو ہے اپنے اس نظامت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں. 26 جنوری 2026 کی شام میرا روڈ میں ادارے ادب اسلامی میرا روڈ یونٹ کے بہترین مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا. ڈاکٹر طاہر صاحب کی ایما پر وہاں پر پہنچے. مشاعرے کا جو منظر تھا انتہائی ادبی اور روحانی منظر تھا. ادارے ادب اسلامی کے قومی صدر جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب بنفس نفیس وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ کوہنہ مخ شعراء، اساتذہ شعراء کی موجودگی میں مشاعرے کو پڑھنا ایک انوکھا احساس تھا، ایک انوکھا تجربہ تھا. اور خاص بات یہ بھی رہی کہ مشاعرے کے بعد ہم جیسے نوواردان جو نئے بھی شاعری سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ڈسکشن، گفتگو ہوئی. غزل کے فنی محاسن، نظم کے فنی محاسن ہے نا، ادبی سرگرمیوں کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو رہی. اور عروس البلاد شہر ممبئی کے مضافات میں
چونکہ ماشاءاللہ بہت سارے ادیب حضرات شعراء کرام موجود ہیں، ان سب سے ملاقات کا موقع ملا اور ایک عرصے دراز کے بعد ایک اچھی ادبی محفل سے مستفید ہونے کا ہمیں موقع ملا۔ امید ہے کہ اس محفل کے بعد انشاءاللہ جو نئے نوآوردان شعراء کرام ہیں وہ بھی اپنی مشق کے ساتھ بہترین ادب کا مظاہرہ کریں گے اور ادب برائے زندگی کا مظاہرہ کریں گے اور ادب کے ذریعے سے سماج میں فکری اور جذباتی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پرنسپل محمد طاہر شاہ صاحب نے جو نئے شعراء تھے ان کا اعزاز بھی کیا، ان کا استقبال بھی کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں کلمات بھی کہے۔ اس طرح سے محفل میں نئے شعراء کرام کے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی کا سامان فراہم کیا اور اس کے ذریعے سے امید ہے کہ نئے شعراء انشاءاللہ کہنا مشت شعراء بن جائیں گے اور ان کے لیے تربیت کا ایک سامان فراہم ہوگا کہ نئے شعراء انشاءاللہ کہنا مشت شعراء بن جائیں گے اور ان کے لیے تربیت کا ایک سامان فراہم ہوگا۔ ادارہ ادب اسلامی میرا روڈ یونٹ کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ ایک بہترین مشاعرے کا انہوں نے انعقاد کیا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔